یوم استحصال کشمیر، وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے سفیر، کبھی مایوس نہ ہونا، آزاد کشمیر اسمبلی میں تاریخی تقریر، کہا مودی بہت بڑی غلطی کر بیٹھا، مودی کا 5 اگست 2019 کے اقدام پر اندازہ غلط نکلا، پاکستان خاموش نہیں بیٹھا، عالمی لیڈرز کو بتایا، وزیر اعظم کی مظفر آباد میں یوم استحصال ریلی میں شرکت، دیوار کا افتتاح۔ پورا جموں و کشمیر پاکستان کے نقشے میں شامل، اسلام آباد میں نئے سیاسی نقشے کے اجرا کی تقریب، یوم استحصال پر سینٹ کا خصوصی اجلاس بھی ہوا، کشمیر سے یکجہتی کی قرارداد منظور کی گئی، بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام آزاد کشمیر اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی قراردادیں، ادھر پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا آج سلامتی کونسل میں کشمیر اٹھانے کا اعلان۔ سی پیک منصوبوں میں بڑی پیش رفت، ایکنک نے ML1 اور ہری پور ڈرائی پورٹ کی منظوری دے دی، پاکستان اور چین کے اشتراک سے دونوں بڑے منصوبوں پر 6.8 ارب ڈالر کی لاگت آئے گی، ٹریک کی اپ گریڈیشن سے ٹرین کی رفتار 65 سے 165 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو جائے گی، چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کے مطابق منصوبے میں حویلیاں ڈرائی پورٹ، والٹن اکیڈمی کی بہتری بھی شامل ہے۔ کراچی میں کل رات سے پھر بارشوں کا امکان، جمعے اور ہفتے کو حیدرآباد سمیت سندھ کے زیریں علاقوں میں بھی بارشوں کی پیش گوئی، ادھر کراچی میں برساتی نالوں کی صفائی کا عمل جاری، گجر نالہ، کورنگی اور مواچ گوٹ نالوں پر کئی پوائنٹس کو کلیئر کر لیا۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ برقرار، ادھر پنجاب میں صنعتوں کے اوقات کار بڑھانے کا اعلان، تمام انڈسٹریز SOPs کے تحت پورا ہفتہ 24 گھنٹے کام کر سکیں گی۔ پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا ریفرنس عدالت میں پیش نہ ہونے پر نواز شریف کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، ادھر PSO بھرتیوں کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی اور دیگر پر فرد جرم عائد، ملزموں کا صحت جرم سے انکار، کراچی کی احتساب عدالت نے نیب پروسیکیوٹر، تفتیشی افسر اور گواہوں کو طلب کر لیا۔ سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ تھما نہیں، ایک ہی دن میں 4,800 روپے فی تولہ کا ریکارڈ اضافہ، فی تولہ سونا 1,28,700 روپے کا ہو گیا، 10 گرام سونے کی قیمت 4,117 روپے اضافے سے 1,10,340 روپے تک جا پہنچی۔ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کا پہلا ٹیسٹ، پاکستان کی ٹاس جیت کر بیٹنگ، 2 وکٹیں جلد گرنے کے بعد شان مسعود اور بابر اعظم کی محتاط بلے بازی، شان مسعود 45 اور بابر اعظم 52 رنز بنا کر کریز پر موجود، عابد علی 16 رنز، کپتان اظہر علی 0 پر وکٹ گنوا بیٹھے، بارش کے باعث کھیل دوسری بار روکنا پڑا۔ بہت شکریہ۔ اب میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، صدر صاحب، جناب وزیر اعظم، میں بڑی دلچسپی سے سنی آپ سب کی تقریریں، وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں فالو کر رہا تھا کہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے، کبھی وہ آزاد کشمیر سے چلی جاتی تھی خیبر پختونخوا، کبھی وہ بلوچستان، میں فالو کر رہا تھا۔ میں 2 چیزیں پہلے آپ کی تقریر کے اوپر کامنٹ کرتا ہوں، پھر میں آج جس مقصد کے لیے آیا ہوں میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ دیکھیں، ایک چیز یہ ذہن میں ڈال لیں کہ جو پوٹینشل پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں ہے۔
اس کے پوٹینشیل کی مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خود پاکستانیوں کو اندازہ نہیں ہے. میں سمجھتا تھا کہ بہت پوٹینشیل ہے کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا. ہم نے اس ملک کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا, پھر ہم نے اس ملک کو نیچے آتے دیکھا, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کدھر جا سکتا تھا. 60s کے اندر یہ ساری دنیا, 60 کی دہائی میں دنیا پاکستان کی مثال دیا کرتی تھی. ایک کتاب نکلی تھی جس میں پاکستان کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ سارے ایشیا کا کیلیفورنیا پاکستان بننے جا رہا ہے, سب سے خوشحال طبقہ. اور ہمیں وہ دن یاد ہے. اور پھر کیا ہوا ٹریجڈی پاکستان کی کہ وہ بدقسمتی سے اس ٹریجیکٹری پر نہیں گیا, وہ پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا. اور دنیا کی تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے, ہر قوم کے اندر کئی اصولوں پہ چلتی ہے تو قوم اوپر چلی جاتی ہے, جب ان اصولوں سے پیچھے ہٹتی ہے تو قوم نیچے آ جاتی ہے. یہ ہمارا نہیں ہے, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیسے بڑی قوم بنتی ہے, امپائر بن جاتا ہے, پھر وہ نیچے آ جاتی ہے. تو وہ اگر ہم جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون, جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے کئی قانون بنائے تھے, انہوں نے کئی پرنسپلز رکھے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم اوپر گئی تھی. اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے, اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, ان کی زندگی سے سیکھو. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح بڑا انقلاب آیا ہی نہیں. جو وہ ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو کوئی اصول انہوں نے اپنائے تھے جس سے وہ قوم اٹھی تھی, اور پھر جب وہ نیچے گئے 400-500 سال کے بعد تو وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے, لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. مجھے آج مایوسی آپ کی باتوں سے فیل ہوا ہے کہ جس طرح آپ مایوس ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ایک آپ نے وزیر اعظم صاحب کشمیر کی پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کو اٹھانے کے لیے اٹھانا چاہیے, کوئی تھنک ٹینکس ہونے چاہیے, اور آپ نے جو سب کی بھی باتیں آئیں ایسے لگا جیسے کوئی آپ اندر سے تھوڑے سے ہارے ہوئے ہیں. تو میں اس لیے جو آج آپ سے بات کروں گا, میں آج آپ کو جو میرا تجزیہ اس ساری چیز کا, میں بالکل آپ سے دوسری طرح سوچ رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کشمیریوں کو ایک اللہ نے ایسے دور سے گزار رہا ہے جس کی اب اینڈ کشمیر کی آزادی ہے. اگر یہ 5 اگست نہ ہوتا تو میں آج اتنا پر امید نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست میں پچھلے 5 اگست کو نریندر مودی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا, اور میں ابھی آپ کو اس کی انالیسس دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ 4 assumptions جس کے اوپر یہ 5 اگست کا اس نے فیصلہ کیا نریندر مودی نے.